أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی ذات پہ، اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرتا ہے. یہاں تک جو مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھے، درختوں کے ذریعے، پودوں کے ذریعے، آسمان پہ بکھری ہوئی ان کائنات کی بے شمار نشانیوں کی طرف توجہ دلائی. آسمان سے پانی برسانا، زمین سے مختلف قسم کی چیزیں اگانا، اور پھر شہد کی مکھی کی مثال، شہد کی مثال، یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور چیزوں کی طرف ہماری اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں من یرد الی ارذل الامور، جنہیں لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر تک، جنہیں بدترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے. لکائی، تاکہ لا یعلم، وہ نہ جانے، وہ بے علم ہو جائے، بعد علم شیئا، علم رکھنے کے باوجود، یعنی جاننے کے باوجود پھر وہ کچھ نہ جانے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو ذرا اپنی جانوں پہ غور کرو، اپنی زندگیوں پہ غور کرو کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، کوئی اور ہستی دنیا کی نہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہو. یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں کہ اس قسم کی پیدائش ہو جائے، ایک سلسلہ جاری ہو جائے. وہ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. اور پھر زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی دیوی دیوتا کے اختیار میں نہیں، کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں، کسی نبی، کسی ولی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں. اور پھر تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں پہنچایا جاتا ہے ناکارہ عمر تک، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، انہیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی، وہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کی طاقت وہ طاقت نہیں رہتی، قدرت وہ نہیں رہتی جو جوانی میں تھی. جو علم ان کے پاس تھا، کتنا بھی علم ان کے پاس رہا ہو، جغرافی کا، تاریخ کا، سائنس کا، یا کسی بھی قسم کا علم کے وہ سمندر رہے ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سب بھول جاتے ہیں. بچوں کی طرح ان کی ساری عادتیں بدل جاتی ہیں، ان کی عادتیں واپس آ جاتی ہیں. تو فرمایا یہ اگر انسان ان چیزوں پہ غور کرے گا تو شاید واپس آ جائے گا اپنے پروردگار کی طرف. شاید پھر وہ توحید کا قائل ہو جائے گا کہ اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی حاکمیت کا، اللہ کا مختار کل، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ قدرت رکھنے کا یقین شاید اس پہ آ جائے.
اور اس کا اختتام، اس آیت کا اختتام اسی لیے کیا، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ ہی علیم اور قدیر ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا یا مکمل علم اسی کے پاس ہے۔ انسان کے پاس اگر ہوگا اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے، پھر عمر اس کی آخری آ جائے تو وہ علم بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ گویا علم بھی سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور قدیر قدرت بھی سب کی سب اللہ ہے، وہی قدرت والا بھی ہے، طاقت بھی اسی کی ہے۔ اگر کبھی جوانی میں انسان کو ایک ذہن آ جائے کہ میرے پاس کچھ طاقت ہے، تو وہ ذرا غور کرے، ایک وقت آئے گا بڑھاپا آ جائے گا، کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ گویا علم بھی عارضی، اور قدرت یا طاقت یہ بھی عارضی، یہ بھی آپ کو عطائی ہے، عطا کی گئی تھی، آپ کے پاس اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس یہ چیزیں ذاتی ہیں، علم بھی اس کے پاس ذاتی ہے، اور طاقت بھی اس کے پاس ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں، عطائی نہیں اس کے پاس کوئی چیز۔ ہمیں جو کبھی تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا علم ملتا ہے تو کبھی کبھی ہم بہک جاتے ہیں، تو فرمایا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں رہنے والی۔ واللہ فضل، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بڑائی دی ہے، پھر رزق میں، یعنی آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر بھی ایک غور کرو آپ، کچھ لوگ آپ میں ہوں گے انہیں زیادہ رزق دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوگا، رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کھانا پینا، مال و دولت، طاقت، صلاحیت، یہ ساری چیزیں رزق میں ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، تو وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ نہیں بِرَادِّ رِزْقٍ، اپنا وہ رزق نہیں لوٹاتے، نہیں دیتے، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جو ان کے غلام ہیں ان کو، یعنی کسی کو اگر بہت مال دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے پاس غلام ہو، وہ اپنے مال اپنے غلاموں میں برابر تقسیم نہیں کرتے، فَهُمْ فِيهِ سِوَا، فَهُمْ فِيهِ سَوَا، کہ وہ اس میں برابر ہو جائے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، تو وہ اپنی ساری دولت یہ جانے کہ بھائی نہیں اس کا حق ہے، یہ ہمارا، ہم برابر تقسیم کریں گے، جو میرے پاس ہے مکمل اتنا ہی میں اس کو دوں گا؟ کوئی ایسا نہیں کرتا، کوئی اپنی اس دولت میں برابر کا شریک نہیں ٹھہراتا اپنے غلاموں کو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو پھر کیا یہ اللہ کے انعامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جب اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنی دولت میں، اپنی اس جو کچھ ان کو ملا ہے، ان کے پاس ہے، کسی کو برابر کا شریک ٹھہرائے، تو ان کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک کرے گا؟ خود اپنی مال دولت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں، اپنی طاقت میں، اپنے جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں کسی اور کا شریک ٹھہرائیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اب اور مثال دی، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تم ہی میں سے ازواجا، جوڑے، زوج سپاؤس کو کہتے ہیں، یعنی مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں زوج بنائے، یعنی بیویاں بنائی، یا بیویوں کے لیے مرد بنائے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنین، بیٹے، وَحَفَدَا، اور پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی تمہیں جو چیزیں ملتی ہیں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اسے سکون کے لیے اس کی بیوی ہو یا بیوی کے لیے شوہر ہو، کس نے دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو، کچھ اولاد ہوں، پوتے ہوں، وہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، یہ باطل کو مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ان کو ملا ہے، ان کو ملنے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے،
وہ جب یہ شکر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کہتے نہیں کہ فلاں جگہ فلاں دیوی کا یہ کمال ہے، اس نے اللہ سے مجھے دلوایا، اللہ ہی نے دیا مگر فلاں دیوی نے، فلاں دیوتا کے اس سفارش نے، یا فلاں ولی یا فلاں بزرگ کی سفارش سے مجھے یہ ملا۔ یعنی انہوں نے اگلی والی آیت میں اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے ان چیزوں کی مثالیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی مثالیں مت گھڑو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اوروں کی پرستش کرتے ہیں اوروں کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو طاقت نہیں رکھتے کہ انہیں رزق دیں، من السماوات، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ جو اختیار نہیں رکھتے کہ آسمان سے بارش برسائے تاکہ زمین سے پھر پیڑ پودے اگیں اور انہیں مختلف چیزوں کی قسم کی چیزیں ملے، کوئی نہیں اختیار رکھتا۔ بلا یستطیعون، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں، اس قسم کی استطاعت ہی نہیں وہ رکھتے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم مت چسپان کرو اللہ کے لیے مثالیں، تم مت گھڑو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں مت دو۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اللہ کو، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں وزراء، اور پھر ان سے باہر کچھ اور اعلیٰ قسم کے افسران اور پھر خادم وغیرہ، تو بادشاہ تک پہنچنا ہو تو مختلف لوگوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، کسی خادم کے ذریعے، کسی منسٹر کے ذریعے، کسی آفیسر، کوئی ہائی رینک کے آفیسر کے ذریعے پھر وہاں پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ اسی قسم کا تصور بنائے ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، اور وہاں ان کے آس پاس اولیاء کرام ہیں، دیویاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کہا کہ اس قسم کی مثالیں مت گھڑو، اس قسم کے تصور مت رکھو اپنے ذہن میں، اللہ کی مثال ہی نہیں۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن پاک میں کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی جیسی کوئی چیز ہونا تو درکنار، اس کی مثال اگر کوئی دے تو اس مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں۔ تو تم کیا سوچتے ہو کہ نہیں وہاں بھی گہرا لگا ہوگا، آس پاس کچھ فرشتوں کا ہوگا، کچھ جنوں کا ہوگا، کچھ بزرگوں کا ہوگا اور گزیدہ بندوں کا ہوگا، تو انہی کے ذریعے پھر آگے جایا جا سکتا ہے، سفارش کروائی جا سکتی ہے، نہیں تو نہیں کروائی جا سکتی۔ نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو ان آیات میں بڑے ہی صاف اور ستھرے الفاظ میں ہمارے ذہن میں اتاری جا رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے معاملے میں کس قدر انسان سیدھا ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، کوئی اسے منوا نہیں سکتا کہ نہیں میری یہ بات ماننی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو کچھ نہ، کیونکہ اسے کوئی غرض ہوتی ہے، وہ منسٹروں کا نہ مانے تو شاید کل اس کے خلاف بغاوت کر دے، ہو مجبور ہوتا ہے یہاں کا بادشاہ، کہ اگر کسی منسٹر کی سفارش نہ مانے، کسی خادم، کسی ورکر کی بات نہ مانے تو یہ بغاوت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ کوئی بغاوت کرے گا، اس کے اختیارات میں کوئی شامل ہو جائے گا، اس کا مال کوئی چھینے گا، اس کی طاقت کوئی چھینے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا وہاں بالکل ہمارا ذہن صاف ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب بھی کسی قسم کی ضرورت محسوس کرو پکارو مجھے، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، کسی سفارشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، کہیں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، وہ سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ ایسے آتا ہے انسان کے دل میں جس طرح سے کوئی سیاہ رات ہو اور کسی سیاہ چٹان پہ ایک سیاہ چیونٹی رینگتی جب ہے، پتہ نہیں لگتا کہ یہ چل رہی ہے، تو اس طرح سے یہ شرک ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔
لہذا یہاں انسان بالکل شرک سے بچنے کے لیے صاف عقیدہ انسان کا ہو کہ نہیں، مکمل اختیار جو پیارے نبی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ دنیا کی سارے جن انسان یہ سب جمع ہو جائے اور پھر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اتنا پہنچا سکتے اللہ کا کتب اللہ لک، جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اور اگر سارے جمع ہو جائیں اور پھر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نہیں یضروک شیء الا قد کتبہ اللہ علیک، ہاں اتنا پہنچائیں گے جتنا اللہ ہی نے لکھا۔ وہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کی اس میں کوئی شامل نہیں ہے، اس نے اپنی طاقت، اس نے اپنا اختیار کہیں تقسیم نہیں کیا ہوا ہے، مکمل اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔